مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اور ضائع ہونے سے بچانا ہے، لیکن اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ سنت کے مطابق۔ ہمیں حکم اتباع سنت کا ہے، اس لیے ہم اہل السنت کہلواتے ہیں۔ سنت وہ برکت والی چیز ہے کہ جہاں بھی ہوتی ہے وہاں رب کی رحمت آتی ہے، وہاں خیر آتی ہے، برکت آتی ہے۔ آپ کھانا سنت کے مطابق کھائیں، اس میں رحمت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی۔ آپ پانی پئیں سنت کے مطابق پئیں، اس میں رحمت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی۔ آپ سوئیں سنت کے مطابق، اس میں رحمت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی۔ اللہ نے اپنی رحمت کو اور اپنی طرف سے برکت کو سنت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جہاں جہاں سنت ہوگی وہاں وہاں رحمت ہوگی، وہاں برکت ہوگی، اور جہاں سنت نہیں ہوگی وہاں رحمت برکت نہیں ہوگی۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن سنت کا لحاظ نہیں رکھتا، بس جیسی کیسی اپنی مرضیائی پڑھ کے چلا جا رہا ہے۔ اور ایک آدمی نماز پڑھتا ہے شروع سے لے کے آخر تک ہر چیز میں سنت کا لحاظ رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، میں نے پہلے عرض کیا ہمیں اتباع سنت کا حکم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ جس نے میری سنت کو مضبوط پکڑا اس زمانے میں جب لوگوں میں بگاڑ اور فساد خرابی ہوگی دین کے لحاظ سے، تو فرمایا ایک سنت کے مضبوط پکڑنے پر اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور فرمایا ومن راغب عن سنتی فلیس منی۔ جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا، میری سنت سے اعراض کر لیا، میری سنت کو چھوڑ دیا، فلیس منی، وہ میری جماعت میں سے ہی نہیں ہے، وہ میرے گروہ میں سے ہی نہیں ہے۔ کتنی سخت وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت بھی جو فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوط پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک فرمایا وسنتی، اور میری سنت، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ 2 چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ دین سیکھنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا فرض کرو اینڈ ہے، آخر ہے، اب ہر بندہ اپنا جائزہ لے۔ کوئی مسلمان ہے، مرد ہے، عورت ہے، وہ اپنا جائزہ لے کہ میں نے اس رمضان میں دین کتنا سیکھا ہے۔ ایک ہے دین پر عمل کرنا، یہ الگ چیز ہے، ایک ہے دین کا سیکھنا، یہ الگ چیز ہے۔ علم الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے۔ عمل ہم نے تراویح کا کیا لیکن تراویح کے مسئلے کتنے سیکھے ہیں، عمل ہم نے روزے والا کیا لیکن روزے کے مسئلے کتنے سیکھے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز کے مسئلے کتنے سیکھے ہیں، وضو ہم کرتے ہیں، وضو کے مسئلے کتنے سیکھے ہیں، سحری افطاری کرتے ہیں تو سحری افطاری کے مسئلے کتنے سیکھے ہیں۔ رمضان سارا گزر گیا، میں نے دین کا ایک مسئلہ بھی نہیں سیکھا، نہ وضو کا سیکھا، نہ نماز کا سیکھا، نہ روزے کا سیکھا، نہ تراویح کا سیکھا، تو بتائیے میں کیسے کہتا ہوں کہ میں نے رمضان کا حق ادا کیا؟ رمضان تو دین سیکھنے کا مہینہ ہے، رمضان تو شریعت سیکھنے کا مہینہ ہے، تو میں نے کتنا سیکھا؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارا مختلف مساجد میں جانا آنا ہوتا ہے، اکثر مسجدوں میں جو مؤذن ہوتے ہیں اذانوں کے اندر غلطیاں ہیں، اور بعض ایسی پکی غلطیاں ہیں کہ وہ کہنے سمجھانے کے باوجود بھی اصلاح نہیں کرتے اور توجہ ہی نہیں جاتی۔ اقامت کہنے والا اقامت میں غلطیاں کر رہا ہے، اور یہ دین کوئی میرا آپ کا محتاج نہیں ہے، ہم سیکھ تڑ ہیں، ہم سیکھنے والے ہیں، زندگی بھر سیکھتے رہنا ہے۔
ماں کی گود سے شروع کیا سیکھنا، قبر کی گود تک سیکھتے جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں عالم بن گیا ہوں تو مجھے اب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے دین کے مسئلے ہیں جو مجھے ابھی پتہ چلے ہیں، اس سے پہلے پتہ نہیں چلے۔ ہر سال نہیں، ہر مہینے، ہر دن میں کتنے نئے سے نئے دین کے مسئلے جو کتابوں کے اندر پہلے سے موجود ہیں لیکن ہمارے علم میں نہیں ہوتے۔ میں نے ایک دن سنایا تھا، شاید یہاں چند 1.5 سال یا 2 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے پیچھے جو مدرسہ ہے اپنے علاقے میں، وہاں جلسہ تھا، ہمارے پیر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے۔ اب نماز عصر کی اقامت کی، غالباً میرا خیال ہے نماز عصر تھی، تو میں حضرت کے ساتھ ایسے صف میں کھڑا ہوں امام کے پیچھے، میں نے اقامت شروع کر دی جیسے ابھی میں نے اقامت کہی ہے۔ اب جب میں نے اقامت کہی تو میں نے جب کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہاں اللہ یہ ان الگ ہے، لام الف لا الگ ہے، ان لا کو ملا کے پڑھتے ہیں اللہ، لیکن لفظ اللہ نہیں ہے۔ ایک تو اللہ کا نام ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام لفظ اللہ، وہ نہیں ہے یہاں۔ اور لفظ اللہ کے اندر لام موٹا پر کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی عربی میں لام پر اور موٹا نہیں ہے۔ میں نے وہاں لام کو پر کر لیا، اشہد اللہ کر لیا، تو حضرت نے مجھے وہیں اقامت کے اندر روکا کہ یہ مولوی صاحب تو نے کیا کیا ہے، یہ تو نے اقامت کیسے کہی ہے؟ مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ وہاں حضرت میری اصلاح کی۔ اب یہ میرے اندر ایک غلطی تھی، اگر وہ نہ بتاتے تو ٹھیک نہ ہوتی، اس لیے کئی سارے ساتھی اذان کہتے ہیں، اقامت کہتے ہیں اشہاد، اب یہ عام غلطی ہے، اور اشہاد کو اشہاد پڑھنا یہ معنی بدل جاتا ہے، جب معنی بدلے گا تو لفظ بدل جائے گا۔ ہا کی زبر پڑی زبر ہے اور وہاں اس کو کھڑی زبر کر دیا، مصدر بن گیا، وہ فعل نہیں رہا، وہ مصدر بن جاتا ہے، معنی اور بن جاتا ہے، تو کتنی بڑی غلطی ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اب محمدن اس پر زبر ہے، پیچھے انا آ رہا ہے، پہلے کلمے کے اندر انا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب وہاں محمد الرسول اللہ ہے، لیکن دوسرے کلمے میں اشہد ان محمدن، اب یہاں دال کے اوپر 2 زبریں ہیں کیونکہ پیچھے انا ہے۔ اب عام لوگوں کو سمجھاؤ، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب عجیب بات ہے، وہاں محمد الرسول اللہ ہے اور یہاں محمد الرسول اللہ، یہ کیوں ہے؟ جب وہاں ہے پیش تو محمد در ہے تو یہاں بھی محمد در ہونا چاہیے، وہ دونوں کو ایک جگہ پڑھتے ہیں، اور اگر کہیں اگر رسول اللہ ہے تو وہ یہاں بھی رسول اللہ کو بھی رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، جب بندہ سیکھے گا نہیں تو ایسی غلطی پر ہی قبر میں چلا جائے گا، اور اگر سیکھ لے گا تو پھر اصلاح ہو جائے گی، غلطی ختم ہو جائے گی۔ نماز کو ہم شروع کرتے ہیں، نماز کو شروع کرتے ہیں، پہلے ہم نے نماز کے اندر کھڑا ہونا ہے۔ اب کھڑے ہونے میں پہلی بات کہ ہم کھڑا ہونا سنت کے مطابق کر لیں۔ کھڑے ہونے میں اپنے پاؤں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جتنا فاصلہ دونوں ایڑیوں میں ٹخنوں میں ہے اتنا فاصلہ دونوں انگوٹھوں میں ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایڑیاں تو یوں قریب ہیں اور انگوٹھے یوں دور ہیں، پاؤں ترچھے ہو گئے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ آپ کے پاؤں کا رخ بالکل قبلے کی طرف ہو، جتنا آپ کے دونوں ٹخنوں دونوں ایڑیوں میں فاصلہ ہے اتنا ہی آپ کے دونوں انگوٹھوں کے اندر فاصلہ ہو، پاؤں بالکل سیدھے ہوں، یہ پہلی کھڑے ہونے میں یہ سنت ہے۔ اس کے بعد پھر جس کو کھڑا ہونا ہے تو سیدھا کھڑا ہو، سر کو یوں جھکا کے اقامت نہ کہے بلکہ سر وہاں ہو، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، نگاہ کو جھکانا ہے، گردن نہیں جھکانی، نگاہ جھکی ہوئی ہو، وہ سجدے کی جگہ پر ہو، لیکن سر گردن سیدھی ہو، اور وہاں ہاتھ وہاں لے جائیں، یہ نہیں کہ ہاتھ تک نیچے گردن کو لے آئیں۔ اور اسی طریقے سے اقامت کہی جا رہی ہو تو بہت سارے ساتھی ادب اور احترام کی وجہ سے اقامت کہتے ہوئے یا اور اقامت کہہ رہا ہو تو وہ ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں۔ اب بظاہر یہ ادب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے رات بھی مسئلہ بیان کیا ایک بیان میں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ہاتھ باندھنے ہیں بس، اس کے علاوہ کہیں احترام میں ہاتھ باندھنا نہیں ہے، اس لیے وہاں ہاتھ کھلے رکھنے ہیں، نیچے سیدھے کو لٹکے رہیں، اقامت کہتے ہوئے یا اقامت کو سنتے ہوئے۔ اقامت کے دوران ہاتھ باندھنا خلاف سنت ہے۔
اور پھر جب ہاتھ اٹھانے ہیں پہلے تو ہاتھ اٹھانے میں کئی ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ نمبر 1، یہ انگلیاں جو ہیں ان کو سیدھا اوپر کو رکھنا ہے، یوں پیچھے بھی نہیں کر دینی، یوں آگے بھی نہیں کر دینی، موڑ بھی نہیں دینی، یوں قصدن ملانی بھی نہیں ہے، یوں قصدن کھولنی بھی نہیں ہے، بلکہ اپنے حال پہ معمولی سی کھلی ہوئی اور بالکل سیدھی رہیں، انگوٹھا بھی سیدھا رہے، یوں سیدھی حالت میں یوں لے آنا ہے۔ یہ نیچے ہتھیلی کا جو شروع ہے یہ کندھے کے اوپر ہوگا، اور انگوٹھے کا جو سرہ ہے یہ کان کی نیچے والی لو کو لگا ہوا ہو یا کم از کم برابر ہو، اور انگلیوں کا سرہ کان کے اوپر والے حصے کے برابر۔ اب حدیثوں میں جتنا آتا ہے، کندھے کی حدیثیں آئیں، کان کے نیچے لو کی حدیثیں ہیں، کان کے اوپر والے کنارے کی حدیثیں ہیں، تینوں طرح کی حدیثیں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ہیں۔ اور سنت یہ ہے کہ آپ ایسے طریقے سے عمل کریں کہ زیادہ سے زیادہ حدیثوں پر بیک وقت عمل ہو جائے۔ ہمارا جو مسلک ہے الحمدللہ، میں کئی دفعہ ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جتنا ہماری نماز حدیث کے مطابق ہے اتنا کسی کی نماز بھی حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ جن کو حدیث والے ہونے کا دھوکہ لگا ہوا ہے ان کی نماز بھی حدیث کے مطابق نہیں ہے جتنی نماز حنفیوں کی حدیث کے مطابق ہے۔ ہماری نماز شروع سے لے کے آخر تک مکمل حدیث پاک کے مطابق ہے، اس لیے کہ سنت حدیث کا مکھن ہے، سنت حدیث کی کریم ہے، سنت حدیث کا نچوڑ ہے۔ کئی حدیثوں کا ہمارا مسلک جامع بین الروایات ہے، احادیث کے مجموعہ کو اکٹھا کر کے اس میں سے مسئلہ نکالا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث پہ عمل کر لو اور باقی ساری حدیثوں کو چھوڑ دو، اس کا نام ہمارا مسلک نہیں ہے، اور اس کا نام حدیث پر عمل کرنا بھی نہیں ہے کہ بندہ ایک حدیث پہ عمل کرے اور باقی 2-3 کو چھوڑ دے۔ سب حدیثوں کو ماننا ہے، سب حدیثوں پر عمل کرنا ہے، ان کا خلاصہ، ان کا نچوڑ، ان کی کریم، ان کا مکھن نکالنا ہے، اور اسی کا نام سنت ہے۔ آپ جاتے ہیں پنساری کے پاس، جو دیسی دواؤں والے پنساری، ان کی دکانیں ہیں، تو اب وہ دیسی دوائی والا پنساری بیٹھا ہے لیکن وہ دوائی بیچ رہا ہے، وہ دوائی کا نسخہ نہیں آپ کو بتا سکتا کہ اس بیماری کے لیے اس میری دکان میں رکھی ہوئی دوائیوں میں سے کون کون سی دوائیوں کو ملا کے نسخہ بنایا جائے گا، آپ کی اس بیماری کا علاج ہوگا، یہ بات وہ نہیں جانتا۔ وہ کہے گا نسخہ آپ حکیم سے لے آئیں، نسخہ آپ ڈاکٹر سے لے آئیں، لکھوا کے لے آئیں، دوائیاں آپ کو میں دے دوں گا۔ اسی طریقے سے بڑے آپ میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں تو وہ آپ کو ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر دوائی نہیں دے گا، وہ کہے گا دوائیوں کا ذخیرہ میرے پاس بے شک موجود ہے، دوائیاں ہر کمپنی کی میرے پاس موجود ہیں، لیکن آپ کی بیماری کے لیے ان دوائیوں میں سے کون سا نسخہ استعمال ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے۔ وہ پتہ کس کو ہے؟ ڈاکٹر کو ہے۔ ڈاکٹر صاحب تجویز کرے گا، وہ پرچی بنا دے گا، پھر نسخہ لکھ دے گا، میں آپ کو دوائی دے دوں گا۔ تو بالکل ایسے ہی جو ہمارے محدثین ہیں ان کے پاس میڈیکل سٹور ہے حدیثوں کا، ان کے پاس پورا ایک دیسی دوائیوں کا سٹور ہے، لیکن کس بیماری کے لیے کون سا نسخہ استعمال ہونا ہے یہ پتہ علماء کو ہے، یہ پتہ فقہاء کو ہے، یہ محدثین کو نہیں ہے۔ اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب سیاستہ کے اندر لکھا ہے، فرمایا ان العلماء اعلم بمعانی الاحادیث، کہ علماء حدیث کے معنی کو، مطلب کو، تشریح کو زیادہ جانتے ہیں، وہ فقہاء کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ وہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک فقیہ کا لفظ ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کے اندر فقاہت نصیب کرتا ہے۔ تو فقہ کی، فقیہ ہونے کی تعریف خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے احادیث کو، اب کوئی حدیث دکھائے وہ جی کندھے تک ہاتھ اٹھانے کی حدیث ہے، کوئی حدیث دکھائے وہ جی کان کی نیچے والی لو تک ہاتھ اٹھانے کی حدیث ہے، کوئی حدیث دکھائے وہ جی کان کے اوپر والے کنارے تک ہاتھ اٹھانے کی حدیث ہے، تو ہم کہیں گے ہم اس طریقے سے اٹھائیں گے کہ ہمارے ہاتھ کا ایک حصہ کندھے کے برابر رہے گا، دوسرا حصہ کان کے نیچے والی لو کے برابر رہے گا، اور تیسرا حصہ
कान के ऊपर भी लौ के बराबर होगा। तो हमने तीनों हदीसों पर अमल किया है। ये नहीं है कि कंधे तक हाथ उठा के बाकी 2 हदीसों को छोड़ दिया है, या ऊपर यूं हाथ करके नीचे वाली दोनों हदीसों को छोड़ दिया है, ऐसा नहीं किया हमने। तो हमारे मसलक के अंदर जामे बैन रिवायात है। तो अब ये हाथ बिल्कुल ऐसे आपने उठाए हुए हैं, ये हाथ की कैफियत वो है तकबीर तहरीमा कहते वक़्त, ये सुन्नत के मुताबिक है। और आप सजदे के अंदर भी बिल्कुल ऐसे होंगे। सजदे में इतनी बड़ी कोहताई हो रही है कि आधे से ज़्यादा हाफिज कारी मौलवी गलती कर जाते हैं। सजदा करते हुए हाथ यहाँ रख लेंगे घुटने के करीब और चेहरा आगे रखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत खिलाफ सुन्नत है। जैसे तकबीर तहरीमा के वक़्त आपके हाथ हैं, सजदे के वक़्त आपके हाथ चेहरे के बिल्कुल ऐसे साइडों पे होने हैं, सजदे में बिल्कुल ऐसे। और सजदे के अंदर जो आपकी रानें हैं घुटनों से ऊपर कमर तक, ये रानें सीधी खड़ी हों, ये पीछे को तिरछी न हों। जब सीधी खड़ी होंगी तो आपका सजदा आगे को लंबा होगा। और हदीस पाक में आता है कि सजदा इस तरीके से करो कि बकरी का बच्चा आपके पेट के नीचे से गुजर जाए। ये नहीं है कि पेट रान से लगा हुआ हो और रान पिंडली से लगी हुई हो और ये कोहनियाँ जो हैं ये घुटनों से यूं टेक लगा के सजदा कर रहा हो, तो ये सजदा खिलाफ सुन्नत है। सजदा तो हो जाएगा लेकिन सुन्नत की बरकत, सुन्नत की रहमत नहीं मिलेगी। इसलिए इन चीज़ों को सीखना, इनका लिहाज रखना और अमली तौर पर करते हुए इसका ख्याल करना ये बहुत ज़रूरी है। वरना बंदा जानता होता है, तकरीर तो बड़ी कर लेता है लेकिन अमल उसके मुताबिक नहीं होता, तो इससे बंदे की कितने सारा नुकसान हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक दे।